عجائب علوم پر مشتمل ہے۔ ایک اہم مسئلہ بیان کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی کسی بھی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ چنانچہ ذہن بنانے کے لیے کچھ رسوم اور رواج تھے جو جزیرہ میں عام تھے، انہیں مسترد کر دیا۔ ما جعل اللہ من رجل فی قلبین فی جوفہ، ایک آدمی کے دو دل نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ جب کوئی پہلوان آدمی ہوتا بڑا باہمت تو لوگ کہتے ہیں اس کے دو دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر دو دل ہوتے تو دو خدا بھی ہو جاتے۔ فرمایا یہ غلط بات ہے۔ لوگ دوسرے لوگوں کو ماں باپ سمجھتے تھے، میں نے اس کو ماں کہا ہے اور میں نے اس کو حق تعالیٰ نے کہا غلط کہتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، صحیح نسب سے بلایا کرو۔ تمہارے کہنے سے نہ کوئی بیٹا بنتا ہے نہ کوئی باپ بنتا ہے، جھوٹ بول رہا۔ ذالک قولکم بافواہ، کہ تمہاری صرف زبانی جمع خرچ ہے، حقیقت سے دور بات۔ ایک رشتہ ایسا ہے کہ جن کو ماں کہہ سکتے ہیں اور وہ پیغمبر کی بیوی ہے، وازواجہ امہات، انہیں مستقل ذکر فرما دی۔ اور جتنے بھی غلط رسوم تھے ان سب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ بیویاں خاوند سے کبھی مطالبہ کرتی ہے، فرمایا کہ یہ خاوند عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، خبردار کہ تم نے آئندہ کوئی چیز مانگی اور ایسا کوئی مطالبہ کیا جس سے پیغمبر کبید خاطر ہوئے، تمہارا ایمان سلب کر دیا جائے گا، اور نہایت سخت تنبیہ فرمائے۔ اور انہیں شکرانے کے ساتھ اطاعت کے ساتھ گزرنے کی تاکید کی گئی۔ اور اچھے مسلمانوں کی علامات بیان فرمائے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ 10 صفات ذکر کرنے والے اور والیہ، حفاظت کرنے والی شرمگاہ و عزت کی، خیرات کرنے والی، صدقات کرنے والے، سچ بولنے والے، دینی کاموں پر جم کے رہنے والے، ظاہراً باطناً انعقاد اور تابعداری اپنانے والے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کی اجر عظیم اور مقام ملے گا۔ ایک مشکل مسئلہ پیش آ رہا تھا، اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ایک قانون ذکر کیا کہ کوئی مومن مسلم یا مومن مسلمہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے نہیں آ سکتے۔ جو فیصلہ خدا رسول کا ہوگا ایمان والے اس کو مانیں، جو اس کے خلاف کرے گا وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا۔ کیونکہ حضرت کا ایک آزاد کردہ غلام تھا زید ابن حارثہ، وہ مشہور تھا کہ آپ نے اس کو بیٹا کہا، حالانکہ آپ نے نہیں کہا ہے، وہ غلام تھا، آزاد ہوا، خدمت کرتا تھا، تابعدار تھا، حد درجے فرما بردار تھا۔ اپنی پوبیزاد بہن زینب بنت جحش سے اس کا نکاح کرایا۔ لوگ زینب کو بہو سمجھتے تھے اور اس غلام کو آزاد کردہ کو بیٹا سمجھتے تھے، اور دونوں باتیں غلط تھیں۔ حق تعالیٰ نے اس کو رد کرنا تھا۔ چنانچہ وہ نکاح جو نبی نے پڑھایا
اپنے غلام کے ساتھ جن کو لوگ ابن محمد کہتے تھے، اور وہ خاتون جو آپ ہی کی عزیز اور قریب رشتہ دار تھی، وہ نکاح کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد ٹوٹ گیا۔ آپ دونوں کو سمجھاتے تھے، لیکن نکاح کا معاملہ تشریع کے ساتھ تکوین کا تابع ہے۔ جب نہیں ٹھہرتا ہے تو بادشاہ بھی نہیں ٹھہرا سکتا، بڑے سے بڑا متصرف بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتے آسمان پر طے ہوتے ہیں، زمین پر ظاہر ہوتے ہیں، نہ کاروبار سے، نہ سیاست سے، نہ دولت سے، دلی محبت سے اور توجہ سے گھر آباد ہوتے ہیں اور سجتے ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ آپ کے بہت سارے سمجھانے کے باوجود بھی حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور زید کا تو نام لے لیا، فلما قضى زید منها وطرا، اور بی بی کا نکاح پیغمبر کے ساتھ کرایا، زوجناکہا۔ میں نے تفسیری فوائد میں کہا ہے، کبھی دونوں فریق اہل حق ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، نکاح نہیں چلتا ہے درمیان۔ لڑکا اتنا اچھا تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک کا نام قرآن میں آیا ہے، اور کسی کا نام، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا۔ ان کا مقام آیا، انجام آیا، پروگرام آیا، لیکن نام نہیں آیا۔ نام زید کا آیا کیونکہ اس کے ہاتھ سے بیوی نکلی، اور آپ کے 17 سے لے کے 37 تک نکاح ہیں، جواری اور اماں سمیت۔ لیکن اس ایک نکاح کے بارے میں حق تعالیٰ کہتے زوجنا، کہا یہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی، کیونکہ وہ آپ کی بہو کہلاتی تھی اور زید بیٹا کہلاتا ہے۔ زید نہ بیٹا ہے اور نہ اس کی بیوی آپ کی بہو ہے۔ ان غلط اور فضول باتوں کو ختم کرنا تھا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مسلمان اس دقت سے نکل آئے، فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا۔ پھر اتنا بڑا مسئلہ کہ کسی کو نبی کا بیٹا نہ کہا جائے اور کسی کو نبی کی بہو نہ کہا جائے، اس لیے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کا جو مقام ہے وہ اجازت نہیں دیتا ہے، وہ عام آدمی تھوڑا ہی ہے کہ کوئی اس کا بیٹا بنے اور کوئی اس کی بہو بنے۔ بیٹا بنے گا تو پھر نبی بھی بنے گا، اور نبوت پر محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء۔ اصل اس مسئلے کو منوانا تھا کہ آپ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کی شریعت آخری ہے، آپ جو دین لائے ہیں وہ آخری ہے، نہ کوئی دین اور ہوگا، نہ کسی قسم کا نبی ہوگا، نہ کوئی شریعت ہوگی، نہ کوئی ذلی بروزی انگریزی ٹیڈی جاپانی طرز کا کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ کے بعد۔ یہاں مرزائیوں کے مشہور وکیل قاضی نذیر نے کچھ کتاب لکھی ہے، الحق المبین فی تفسیر آیت خاتم النبی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب تو لکھ ڈالی لیکن وجہ کتاب نامعلوم رہی، کیونکہ اس نے جو تفسیر یہاں سے لیا ہے حوالہ غلط دیا ہے، 100% جھوٹ بولا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند لکھتے ہیں، حالانکہ یہاں حاشیہ شیخ الہند کا نہیں، مولانا شبیر احمد کا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک خط میں لکھا کہ آپ ان کے وکیل ہیں اور آپ تفسیر نہیں جانتے، اور آپ کا جھوٹا پیغمبر غلام احمد قادیانی سورہ احزاب نہیں جانتا تھا۔ سورہ احزاب جانتا تو کبھی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کرتا، قیامت تک کے لیے اپنا منہ کالا کرایا۔ کسی نے کسی کتاب میں لکھا، کسی نے کسی ولی کو کچھ کہا، کسی نے وہ اپنی باتیں ان کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کوئی گنجائش نئے نبی کی آمد کے لیے نہیں رکھی۔
اور صاف کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے. اس لیے 4 بیٹے ہوئے اور چاروں کے 4 بچے مر گئے، رجل بنے ہی نہیں. وہ صبیان مر گئے، اطفال مر گئے. اتنا نازک مقام ہے. ادب گاہی استزیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید ایجا. اور پھر ختم نبوت کے جو مقامات ہیں حق تعالی نے بیان فرمائے. بھئی بیٹے کا کیا کام ہے؟ جب باپ بیمار ہو یا نہ ہو تو وہ منصب سنبھالے. فرمایا پورا جہان آپ کے منصب پر قربان ہو. بیٹا کا کیا کام ہے کہ کسی کو اس کے گھر و جائیداد میں گھسنے نہ دے. غیرتی اور حلالی اولاد تو اس طرح دفاع کرتی ہے. فرمایا یہ حصار ہم نے کھینچ لیا اور آپ کو شرف ختم نبوت کا عطا کر دیا. سارے نبیوں میں کیوں نہ دج ہو نرالی ہو ان کی، باندھ کر ختم نبوت کے وہ دستار آئے. اہل دنیا نے کبھی دیکھا ہے ان جیسا طبیب، سب شفایاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار تجھے ملے وہ دل ہار آئے.